اچھا سر، السلام علیکم. What's your name, sir? My name is Atif Siddiqui. Atif Siddiqui, and you're working in Allied Bank. Yeah, I'm working in Light Bank. And what is your designation? I'm Assistant Vice President in Human Resources Group, and my area is HR Operation and Services. Okay, that's good, brilliant. Okay, sir, my name is Fahim Raza Naqvi, and I'm from Cardiff Metropolitan University. I'm doing a little bit research on developing the human resource relationship and corporate responsibility. The aim of the research is to develop the relationship, how HR can enhance the standard of corporate social responsibility of an organization. So for this purpose, I need to conduct a brief interview of you. So let's start from the basic questions. Sir, could you tell me what is the strategic role of HR in your organization? You can tell me in your Urdu as well. Mixed language. I'm very much comfortable. One thing that people said that HR is a department, but from my point of view, because your topic is CSR, so according to me, HR is nothing but a strategic partner of every organization. Because if HR is not a strategic partner in the organization, or you are treating HR as a department, you won't be get a successful result from human resources. The main core purpose of human resources is to give a good resource to the organization for their growing and development. Okay, that's great. So آپ کی نظر میں ایچ آر ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے بیسکلی آرگنائزیشن؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایچ آر ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور جو بھی کمپنی ایچ آر کو اپنے اسٹریٹجک پارٹنر سمجھ کے کام کرتی ہے، ان کی ڈیولپمنٹ، ان کی پروگریس جو ہوتی ہے وہ بہت فاسٹ ٹریک پہ چلی جاتی ہے. That's great. So my next question is, can we consider HR as change agent in the organization? Obviously, HR is a change agent because new strategies, new policies and transformation, if are alive and working according to the time period, then it will work and it will give a new change agent to the organization as well as the human psyche and human development. Okay, اس کے علاوہ کچھ مزید آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ نئی پالیسیز جو آ رہی ہوتی ہیں، میں بہت سی آرگنائزیشنس کے میں نے پالیسیز اینڈ پروسیجرز دیکھے ہیں جو بینیفٹس امپلائی کے حوالے سے ہیں. کچھ آرگنائزیشن ابھی تک جو ہے وہ بائی سائیکل لون دے رہی ہیں، کچھ آرگنائزیشن ابھی تک جو ہے وہ کمپیوٹر لون دے رہی ہیں. بٹ ایز فار ایز مائی پرسیپشن از دیئر کہ آپ کے جو بینیفٹس ہوتے ہیں امپلائی کے، جو ان کے انسینٹیوز ہوتے ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو دا نیڈس اینڈ ڈیمانڈ بیسس پہ ہونے چاہیے، تاکہ آپ کے امپلائی گرو کرے اور اس کی جو سچویشن ہے وہ ون ون ارائز کرے. اگر آپ اس کو پریمیٹیو وے میں لے کے جائیں گے تو آپ کے امپلائی کی مینٹیلٹی بھی پریمیٹیو رہے گی، وہ ان دا باکس سوچے گا، اور وہ جب ان دا باکس سوچے گا تو آپ کی جو کمپنی کی جو پیرامیٹرز وہ ود ان دا باکس رہیں گے. لیکن جب تک آپ اپنے امپلائی کو بیانڈ دی لمٹس، بیانڈ دی باؤنڈریز چیزوں کو نہیں دکھائیں گے، یو وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ اے گڈ امپلائی، یو وونٹ بی ایبل دیٹ یو گیٹ اے گڈ سم تھنگ لائک امپلائی وچ ہیو اے ڈائیورسفائڈ ایکسپیرینس اینڈ ڈائیورسفائڈ امپلیمنٹیشن. اس میں آپ کے اس بات سے ایک تھوڑا سا کہ یہاں سے مجھے کچھ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھی نظر آ رہی ہے کہ آرگنائزیشن کی سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو امپاور کریں اور ان کی نیڈ بیسس جو بینیفٹس وغیرہ پرووائڈ کریں. امپاورمنٹ سے زیادہ اون کرنا ہوتا ہے. ہم اپنے امپلائی کو اون نہیں کرتے. میجورٹی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنے بھی لوگ جاب سوئچ کرتے ہیں اس کی قطعی ریزن یہ نہیں ہوتا دیٹ گیٹ اے سیلری رائز. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو اپنے کانفلکٹس ہوتے ہیں ڈیور دیئر باسز ڈوئنگ دیئر مینجمنٹ، وہ ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جائیں. میں آپ کو بہت سی ایسی آرگنائزیشن بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر سیلریز اتنی زیادہ نہیں ہیں، بٹ دے نو ہاؤ ٹو امپاور دیئر امپلائی. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اپنے امپلائی کو اون کیسے کرنا ہے، جس کی وجہ سے امپلائی سے کنیکٹڈ رہتا ہے. پیسہ نیور میٹر. میں آپ کو لاکھوں روپے کی تنخواہ دے کے صرف سائٹ پہ بیٹھا دوں، میں آپ کے ساتھ اچھا ٹریٹ نہیں کروں، تو آپ کہیں گے مجھے کم بھی تنخواہ ملتی ہے لیکن میں جاؤں جہاں پہ میرا استحصال کیا جا رہا ہو، جہاں پر مجھے اچھی رسپیکٹ دی جا رہی ہو، جہاں پہ میرے کام کو اپریس کیا جا رہا ہے. تو یہ کمپنیز کی ہی رسپانسبلٹی، یہ کمپنیز کی رسپانسبلٹی ہے. اسی طریقے سے سوشل امپلیمنٹ بھی کمپنی کر رہی ہوتی ہے. دیکھیے، آپ کا جو بھی امپلائی ہوتا ہے وہ باہر جا کے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں کہ میرا تعلق ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ کون سا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، تو میری باڈی لینگویج سے آپ اس کمپنی کے انٹرنل چیز کو جج کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے آپ کی آرگنائزیشن کی کہ کس طریقے سے آپ اپنے امپلائی کو موٹیویٹ اور ڈٹرمن کرتے ہیں. دیٹس وائی میں نے اپنے انٹرویو کے شروع میں آپ سے بولا تھا ایچ آر کو ہم اسی وجہ سے اسٹریٹجک پارٹنر کہتے ہیں. That's great, brilliant. So my next question is, what are your company corporate social responsibilities initiative?
Are they taking any, do they have any جی ہاں اکارڈنگ CSR policies جی or دے سی ایس آر پالیسیز. اور جو کیونکہ ہمارا جو کمپنی ہے وہ اسٹیٹ بینک کے تابع ہے, اسٹیٹ بینک ہم جو بھی سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے ہم اکارڈنگلی اس حساب سے جو ہے اپنی کارپوریٹ پالیسیز کو واضح کرتے ہیں معاشرے میں, اس کو واضح کرتے ہیں امپلائی میں, اور اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ہمارے بہت سے فنڈز ہوتے ہیں, جس میں ہمارے بہت سی جو ہے ویلفیئر کم دے رہے ہوتے ہیں, جس میں ہمارے بہت سے کازز میں لگ رہے ہوتے ہیں. جیسے لاسٹ ٹائم بھی آپ نے سنا تھا کہ دیمر اور بھاشا جو ڈیمز تھے جن کی امپلیمنٹیشن تھی, تو ہم نے اپنے والنٹری ہمارے ادارے نے ایک بڑا چنک دیا تھا, اور ہم کو بھی اس کا پارٹ بنانے کے لیے ہم سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنی ایک دن کی سیلری دے سکتے ہیں, جو کہ 99.9% ہمارے اسٹاف نے دی تھی. تھی. اس کے علاوہ کوئی انیشیٹیوز, کوئی جیسے ویلفیئر کی آپ نے؟ جی ہمارے ایک ویلفیئر بھی ہوتا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے جو امپلائی ہیں جو جن کو علاج کی پرابلم ہوئی, جس کا آلڈو کہ انشورڈ ہوتا ہے, لیکن سم ٹائم کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انشورڈ کے پیرامیٹر سے باہر جا رہی ہوتی ہیں, تو ہم اس کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے جو این جی اوز اور بہت سے ویلفیئر کی جو ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں فار دا ڈیولپمنٹ آف دا سٹیزن, ہمارا اس میں ایک بڑا چنک جاتا ہے جو ہم ان کو ہر سال کسی نہ کسی مد میں دے رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے رمضان آ رہے ہیں, جیسے ہماری عیدیں آ رہی ہوتی ہیں, ہم اس طریقے سے اپنے سوشل رسپانسبلٹی کا ایک پارٹنر, سوشل رسپانسبلٹی کا ایک حق ادا کرتے ہوئے ہم لوگوں میں اکارڈنگلی اس حساب سے اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. So next question is, do you think HR should involve in implementation of CSR process of the organization and why? اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اگر ہے تو اس کو اور بہتر کرنا چاہیے. ریزن اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اگر صرف پالیسی پروسیجر میں رہ جائیں گے تو ہم چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے. ٹو ٹرائی ٹو میک اے تھنگ کہ ہمیں سی ایس آر پالیسی کا پتہ ہونا چاہیے, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں ناؤ اے ڈیز اگر ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ہیں, تو سی ایس آر کو ہونا, اس کو امپلیمنٹ کروانا اور ایچ آر میں اس کی ضرورت کو اجاگر کروانا, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اس کو نہ صرف میں اپنے ادارے میں بلکہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, جو ہماری بڑی کمپنیز ہیں, ان میں سی ایس آر کی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جائے جس کا ڈائریکٹ لنک آپ کے ہیومن ریسورس سے کیا جائے, تاکہ امپلیمنٹیشن آف سی ایس آر نہ صرف آرگنائزیشن کے اندر بلکہ آرگنائزیشن سے باہر بھی پڑے, جس سے آپ کا ایک امیج اچھا کھل کے واضح سب کے سامنے ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایچ آر ہی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو سی ایس آر انیشیٹو اور پالیسیز کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہے؟ دیکھیے دا مین فوکس اینڈ ورک آف ایچ آر ٹو مینیج اے ہیومن بینگ, ٹو مینیج اے پرابلم آف دا ہیومن بینگس. تو آپ یہ کارپوریٹ رسپانسبلٹیز جو ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے جو کارپوریٹ رسپانسبلٹیز جو ہوتی ہے, سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹیز جو ہوتی ہے, اس میں ظاہر سی بات ہے ہم ڈیل ہیومن سے کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایچ آر از اے رائٹ ایگزامپل, ایچ آر از اے رائٹ سپلیمنٹ ٹو ورک ان سی ایس آر. اس کے علاوہ نہ صرف ود ان دی آرگنائزیشن, ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں بھی سی ایس آر انیشیٹو لیے جا رہے ہوتے ہیں. مثلاً کوئی چیریٹی کا کام کر دیں یا کوئی اور کچھ کسی بھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں سی ایس آر میں, اس میں ایچ آر کی انوالومنٹ کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ایچ آر کی رسپانسبلٹیز میں بالکل ہوتی ہے. مثلاً آپ کی کمپنی ہے, کمیونٹی میں آپ سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی سی ایس آر کے کام کر رہے ہیں, آپ کے باس یا ٹاپ مینجمنٹ ہے, ان کا ہے جی ہم نے یہ کروانا ہے, اب سی ایس آر ڈپارٹمنٹ بھی ہے یا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ وہ کروا رہا ہے, لیکن ایچ آر کا اس میں کیا رول ہوگا کہ وہ کیسے امپلائیز کو انگیج کرے, موٹیویٹ کرے, یا اس میں اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے صحیح کام کروائے؟ اب تو ہمارے پاس بڑا زبردست چینل آ گیا ہے, ہمارا سوشل میڈیا, ہماری نیٹ ورکنگ بڑی فاسٹ ہو گئی, ہماری کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہو گئی ہے. جب آپ نے کام کسی سے واضح کرتے ہیں, کسی کے سامنے لے کے جاتے ہیں, تو اس کا بھی اپنا دل ہوتا ہے, وہ بھی ایز اے سی ایس آر اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرتا ہے. جیسے ابھی ہمارے جو ڈیمس کی ہم نے بات کی تھی, تو ایک بڑا جنگ ہمارے بینک نے دیا, لیکن اس کے بعد جب امپلائی خود موٹیویٹ ہوا, ہم اور والنٹری امپلائی نے جو اپنی سیلریز میں انکارپوریٹ کرنا شروع کر دی. تو ایچ آر کی پالیسیز بھی ایسی ہونی چاہیے ٹو ورک فار ادر اینڈ ٹو سرو فار ادر, اینڈ اف یو ہیو اے ایبلٹی ٹو ورک فار ادر, ٹو سرو فار ادر, تو باقی چیزیں آپ کی خود بخود مینیج ہونے لگ جاتی ہیں. So who is responsible to develop and execute CSR strategies? Is there any centralized unit in organization or ad hoc دیکھیں یہ committee? آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ڈپینڈ کرتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سی ایس آر ڈپارٹمنٹ کو بنایا جائے, چاہے سینٹرلائز ہو چاہے ڈی سینٹرلائز ہو. دا مین کانسیپٹ اینڈ دا مین پرپز آف سی ایس آر ٹو گڈ اینڈ گیٹ اے بیٹر ایگزامپل فار دا سوسائٹی, ٹو گڈ اینڈ گیٹ اے بیٹر بیٹرمنٹ فار دا ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹی. تو اس میں یہ نہیں کہتا بڑے اسپیسیفک ہوں, بٹ دے شوڈ بی این سی ایس آر ڈپارٹمنٹ ان ایوری آرگنائزیشن. آپ کے پاس ہے کوئی؟ جی ہمارا سی ایس آر جیسے میں آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ ہم جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے تھرو ہیں, تو ان کی جو بھی ہمیں پاس واضح پالیسیز آتی ہیں ہم اس حساب سے لے کے چل رہے تھے. لیکن بسائڈ دس
جو ہماری ٹاپ مینجمنٹ ہے اس نے بھی ایک اپنا ڈپارٹمنٹ جو ہے بنایا ہوا ہے جس کا کام, جس کا امپلیمنٹیشن یہی ہوتا ہے کہ ویلفیئر کے حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی ناگہانی آفت ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جہاں پر ایز اینڈ وین نیڈڈ پہ کوئی فنڈ ریکوائر ہوتا ہے تو ہم اس کو بالکل ہیلپ اپ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ میرا کوشچن ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا ایک سینٹرلائز یونٹ ہے آرگنائزیشن کا جو کہ ایچ آر کے اس طرح انیشیٹو لیتا ہے ٹاپ مینجمنٹ کی ریکویسٹ پہ. جی اب وہ کیا ایچ آر کو آپ لوگوں کو انوالو کرتا ہے کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے یا نہیں کرتا؟ دیکھیں ایک اور چیز, اگر نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا, اور اگر اس بارے میں آپ کا اوپنلی یور اوپینین. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی, جو آپ نے سی ایس آر کی بات کی تھی کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے, ہر آرگنائزیشن میں ہونا چاہیے, یہ بالکل ہوتا ہے. کسی کو انوالو کرنا, کسی کو انفارمیشن دینا از اے گڈ تھنگ, لیکن جو اگر صرف سی ایس آر کی امپلیمنٹیشن کی بات کی جا رہی ہے اس کو ہونا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. ایز فار ایز اگر میں اپنے آرگنائزیشن کی بات کرتا ہوں تو انیشیٹوز جو ہوتے ہیں, ڈائریکٹیوز جو ہیں وہ ہمارے پاس سے آتے ہیں اور ہم اس کو آگے انیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز اب آپ جب ہیومن ریسورس کو ڈیل کرتے ہیں تو اگر آپ اس ٹائپ کے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی آرگنائزیشن میں اور آپ کے امپلائی میں اس کا بڑا اچھا پازیٹیو جو ہے وہ جسٹر جا رہا ہوتا ہے کہ اور وہ بہت ہی پازیٹیو وے میں بتاتا ہے کہ جی میرے ادارے نے یہ کام کیا ہے. اس سے سوسائٹی میں پازیٹیو وائبس پھیلتی ہیں. صرف فنڈ دینا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بات یہ ہوتی کہ آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کتنا کیا, بیکاز ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی امپلائی کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اور ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ کے تھرو جب چیزیں ہوتی ہیں تو امپلائی ایک فخر سے بتاتا ہے, پھر امپلائی کے اندر خود بھی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں بھی اس میں پارٹ بننا چاہیے. بالکل. سو واٹ از دا رول آف مڈل لیول مینیجرز ان یور آرگنائزیشن ان کنیکشن ود سی ایس آر جنرلی, اور ان کنیکشن سی ایس آر, اور جنرلی دیکھیے سی ایس مڈل آر مینجمنٹ کا کیا رول ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی آرگنائزیشن میں کیا رول ہے؟ دیکھیے ہمارے آرگنائزیشن میں مڈل مینجمنٹ کا تو رول یہ ہے کہ جو اپنی ڈاؤن دی لائن ہے اس کو وہی پالیسی اینڈ پروسیجر امپلیمنٹ کرے جس کی آرگنائزیشن بات کہتی ہے, اور ان کو اویئرنیس دے کہ کس طریقے سے آپ سوشل رسپانسبلٹی کے ایلیمنٹ کو اپنے پاس اڈاپٹ کر کے کیسے ایک رسپانسبل اور ایک اچھے سٹیزن شپ بن سکتے ہیں, کیسے ایک رسپانسبل کیسے اچھے آپ امپلائی بن سکتے ہیں. تو صرف مڈل مینجمنٹ بات نہیں کرتے ہیں, ہمیں ٹاپ مینجمنٹ بھی جو ہے ہمیں اس طریقے کا لیسنس دے رہی ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے سی ایس آر کے امپلیمنٹ کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. اٹس ناٹ ویری مچ نیسسری کہ ٹاپ مینجمنٹ آر اونلی فوکسنگ فرام ایچ آر. ٹاپ مینجمنٹ از فوکسنگ ایچ اینڈ ایوری ڈپارٹمنٹ آف دا آرگنائزیشن, اور جب ایچ اینڈ ایوری ڈپارٹمنٹ آف دا آرگنائزیشن میں کوئی چیز امپلیمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے تو پھر لیولس آف مینجمنٹ جو ہے دور رہ جاتے ہیں. پھر فرام دا سی او اینڈ دا گیٹ آف دا آرگنائزیشن وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب ایک پیج پر آ جاتے ہیں. Is it important to engage middle level manager in CSR process? 100%. Why? کیونکہ آج مڈل مینجمنٹ ہے, کل کو اس کو ٹاپ مینجمنٹ پہ جانا ہے. تو اگر آپ شروع سے آپ اس کو اس کی تربیت کریں گے تو جب اوپر جائے گی تو اس کے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہوگا, اس کے پاس ایک ایکسپیرینس ہوگا, اس کے پاس ایک پیرامیٹر ہوں گے کہ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے, اس کو کوئی سرپرائزز نہیں ملیں گے. Okay, sir. Some questions are interrelated. جی So جی. if you think, if you feel better, you can answer, or you want to switch, you want to switch. But obviously, it will be better if you give a brief answer of that. I'll try my level best. اگر وہ پالیسیز اینڈ پروسیجر کو ڈیٹیل نہیں کر رہا ہوگا تو I'll with you. Thank you. Do you think CSR values and objectives should be considered during recruitment process of middle managers? What kind of employee skills and values should we look for? You know one thing, during interview you have to ask the social. یعنی کہ اس کو دیکھنا کہ وہ CSR اس کی ویلیوز کیا ہیں اور وہ کتنا اسٹرانگ ہے اس میں. You have a relevant questions. Panel interviews have relevant questions, and we do ask when we recruiting a middle management that how social this person have and how much this person have an idea to know the CSR and how this person are involved himself to be a work as a social responsibility agents. Can you name some employee skills and values they must have regarding CSR when you hire someone? It's generic question because during interview you can't persuade that this 100% result you get it from the during interview. But you have a chunk to, you just know the mentality and you know that how humble, how keenly the candidate replying to you. So you can easily extract the result that particular employee have so much idea to become CSR partnerships, to become CSR agent. So we can't very much ready, or we cannot readily decide that this particular person have to be operational work in CSR, but we have a generic information that this person should know that what CSR. So if you hire that person, so we are very much confident that this particular person have idea to how to implementation of a CSR.
Is it important to design CSR awareness exercises for middle managers? Yeah, there should be a workshop for giving the new transformation technology. There should be a awareness program. There should be a training. Why? Because you know one thing, we are human beings. We are doing a job. We are professional, but we are not machines. And if you engage yourself, if you engage your employee for doing a job or doing to meet a target, so their mind are very much stuck on that only their self. Their mind are very stuck on their selfishness. But if you give the training of CSR, if you give the workshop CSR, they have some social responsibility and they have some humanity for the sake of their organization too, for the sake of the society too, and for the sake of the country too. How important is to have CSR educational or mentoring or other programs within the organization for middle managers to share their CSR knowledge and experience? Before going to organization, I must request to the education departments to incorporate the CSR subject in their course content, because if a student little bit know a generic thing about the CSR, so when he go for the professional life, he have some methodologies, some theories to make and implement. So organizations implementation of CSR is much good, but excellent result if you are incorporate CSR in education pattern, specifically from professional organization, Yes, sir. professional At the department. end of this question, basically, I have a special question about how we can implement the CSR process and what kind of features we can bring more and how to engage employees. So you You can know, answer the over there. feature of CSR is not so much specific. It's readily defined by as and when the requirement of the CSR and implementation of a CSR. We cannot fix on that. This is the main pattern of CSR. It's very much dependent upon the as and when need and requirement. So we cannot judge ourselves. We cannot restrict ourselves that this is the only pattern for CSR. You have to find out, and this is only because if you learn CSR, if you know CSR, if you have some workshop on CSR, then you can easily design what the specific parameter to become a legendary CSR in your organization and effective CSR in a country. अच्छा आपकी फॉर कंपनी में फॉर एग्जांपल कोई CSR एक्टिविटी हुई है, इनिशिएटिव लिए हैं उन्होंने, उसमें कुछ बंदे इन्वॉल्व थे, मैंने मिडिल मैनेजर लेवल्स, उन्होंने काम किया उसमें. अब डू यू थिंक इज देयर शुड बी एनी स्पेसिफिक प्रोग्राम और मेंटोरिंग प्रोग्राम कि जहाँ पर वो आएँ और अपने नॉलेज एक्सपीरियंसेस शेयर करें अदर्स एम्प्लॉयज़ के साथ भी, ताकि वो भी मोटिवेट हों और वो भी. आई ऑलरेडी मेंशन, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मिडिल मैन का आपने जब सवाल जी. किया था कि हम इस टाइप की चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाते हैं और करवानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि ये पता चल सके कि हमारा जो मिडिल मैनेजमेंट है वो कितना इसको ईज़िली ऑब्जर्व करता है और कितना ईज़िली वो अपनी डाउन द लाइन इसको इम्प्लीमेंट करवा रहा होता है. मैंने शायद ऑलरेडी इसका आपको रिप्लाई दिया हुआ है आपके जो प्रीवियस आपने कुछ क्वेश्चंस किए. Is it important to have communication channels for CSR information like employee bulletins or open meetings? ना दे शुड, ये बिल्कुल अगर कंपनी कोई कर रही है CSR, वो कंपनी फिर कोई ओपन मीटिंग करे या बुलेटिन में या कोई इस तरह के नोटिस बोर्ड पे लगा दे, जी हम और सोसाइटी में ये काम कर रहे हैं, हम वेलफेयर के लिए ये काम कर रहे हैं. अच्छा फ़हीम, स्पेसिफिकली ना मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा. अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा क्योंकि यहाँ पर अभी भी बहुत से जो वो लोग हैं वो थोड़े से रिजर्वेशंस को रख रहे होते हैं. आई डोंट नो, मे बी शायद कल्चर और मे बी शायद उनके पास अवेयरनेस. देखें, ये सारी बात अवेयरनेस की होती है. मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं कहूँगा कि ये मुश्किल है, बट अगर मुझे इसका पता चल जाएगा तो उसको इम्प्लीमेंट करवाऊँगा. तो जब तक CSR की हम बात करते हैं कि CSR होना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे ऑलरेडी बोला है कि इसको हमें कोर्स में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और इसको जो हमारे सेशंस होते हैं, जब हम ओरिएंटेशन दे रहे होते हैं, हमें इसको बताना चाहिए ताकि हमारे एम्प्लॉय को पता चल सके कि ये CSR की अहमियत क्या है. okay. What are the middle level employee engagement techniques are in practice on CSR matters? आप उसको वर्कशॉप्स करवाएं, आप उसको ट्रेनिंग सेशंस दें, आप उसको वीडियोस दिखाएं, आप उसको बहुत से बुलेटिन्स दें, आप उसको बहुत से मटेरियल उसको पढ़ने के लिए दें और उसके अकॉर्डिंग सवाल करें. देन उसका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, उसकी नॉलेज में अभी इस तरह का कोई टूल यूज़ कर रहे हैं आप लोग? स्विच स्विच क्या है? आई डोंट वांट टू शेयर. अच्छा, ठीक. What do you think of taking the middle level employees CSR input? आप उनको जो भी चीज़ देते हैं तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, आप उनसे सजेशंस ले सकते हैं.
آپ سجیشنز اس کوشچن کا مختلف بیسک آپ ان سے سجیشن سجیشن دے سکتے ہیں. دیکھیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے میں سوسائٹی کہتا ہوں میں کہ یا آپ لوگوں کے لیے. ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 1+1 2 ہے، لیکن میں کہتا ہوں 1+1 11 ہے. آپ کو دوسروں کی آرا بھی لینی چاہیے، آپ کو کمنٹس باکس لگانے چاہیے، آپ کو فیڈ بیک فارمز دینے چاہیے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جس ٹریک سے آپ سوچ رہے ہیں اس ٹریک کے اور بھی مزید بہت سے پہلو ہیں، اس ٹریک کے اور بہت سے مزید ڈائیورسیفائڈ لیولس ہیں، تو یہ کر لینا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی غلط بات ہے. What avenues are available to turn middle level employee suggestions into reality? وہاں سے کوئی سجیشنز آ رہی ہیں. دیکھیے میں کوئی اگر سجیشن دیتا ہوں تو ہائر مینجمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جی آپ نے سجیشن دے تو دیا ہے، میک اے پرپوزل آف اٹ. ٹھیک نا، ہوا میں محل نہیں بنتے، ان کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے سجیشن دیا ہے اس کو سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور بولیں ٹھیک ہے آپ اس کا پرپوزل بنائیں، ہم اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. اگر پرپوزل اپ ٹو دا مارک ہوگا، اپ ٹو دا اکارڈنگ پالیسی اینڈ پروسیجر ہوگا، اس میں کوئی اس ٹائپ کے پیرامیٹر جو ہیں وہ پالیسی کو ڈیل نہیں کریں گے، تو گو فار اٹ. اس سے امپلائی بھی موٹیویٹ ہوگا اور آپ کے سامنے ایک اچھی چیز ہوگا کے سامنے بھی آئے گی. آپ کی کمپنی ابھی ایسے کر رہی ہے سوئچ. اس. Do you think middle level employees should give autonomy in their CSR related work? ہاں یہ میں نے کوالٹی بتایا جو ہے. Okay, you already told me. جی جی. Thank you. Would you like to add some points on it? سی ایس آر کی اگر امپلیمنٹیشن کی میں آپ سے بات کروں اس اسپیسیفک کی It's basically we're talking about the autonomy of middle level. For example, if you are giving them some assignment to them and not giving autonomy, so what do you think? دیکھیں آپ مجھے بتائیں اسائنمنٹ کے ساتھ اگر اٹانومی نہیں دیتے تو بالکل ویسی بات ہو جائے گی کہ آپ نے کھانا دیا ہے بغیر نمک کے. تو اٹانومی تو دینی پڑتی ہے آپ کو. اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر وہ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، اس کو کوپ اپ کرنا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے اس کو امپلیمنٹ کروانا، اس کو کمپلیشن تک لے کے جانا. How much autonomy does middle level managers have It's purely depend upon the in recruitment and selection process? وہاں تو ہم And training and جنرک دے رہے ہوتے ہیں. ٹریننگ میں ہم امپلیمنٹیشن کروا رہے ہوتے ہیں، ریکروٹمنٹ ہم جنرک دے رہے ہوتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ، اور ڈپینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ واٹ لیول آف پرسن یو آر ہائرنگ، کس کو آپ آن بورڈ لے رہے ہیں. اگر بیچ ریکروٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ شاید آپ کو جنرک دینا پڑتا ہے، لیکن آپ سینئر مینجمنٹ مڈل مینجمنٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے ان سے 1-to-1 کنورسیشن کرنی پڑتی ہے دیٹ یو نو دیٹ اباؤٹ دا لیول آف دا پرسن ٹو بی اے پارٹ آف اے سوشل رسپانسبلٹی. Do you suggest of having appropriate reward for middle level employees with good CSR performance کہ جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں CSR انیشیٹو میں؟ بالکل ایسے ہونا چاہیے. دیکھیں ریوارڈس اگر ہم کسی کو چھوٹا سا ریوارڈس بھی دیتے ہیں تو اس کے لیے بس سوینر ٹائپ کا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی آفس سے کوئی چیز ملتی ہے تو ہم اس کو بڑا فریم کروا کے لگواتے ہیں اور اس کے موٹیویٹیڈ ایلیمنٹ کا وہ ایک بوسٹر ہوتا ہے. نہ صرف اس کا بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس میں پارٹ لیں. And why it is important? ٹو میچ دا ہیومن سائیکی نا، کہ ہیومن کی نیچر ہے کہ ہم کسی کو ریوارڈ دینے کی رسپیکٹ دیتے ہیں تو اس کا مورال بہت اوپر پڑتا ہے، وہ موٹیویٹیڈ ہوتا ہے اور آرگنائزیشن میں ایک پازیٹیو وائبس چل رہی ہوتی ہے، ایک پازیٹیو آپ کو رسپانس مل رہا ہوتا ہے. Do you have appropriate reward available for middle level employees with good CSR performance? سوئچ. Okay. My last question. جی جی. Please make some recommendations and suggestions to improve HR and CSR relationship and techniques to engage middle level employees more effectively. A conversation, a open forum meeting, a good suggestion, an open box, and a mentality to absorb their suggestions. This will make a good partnership. This will make a good friendship to the strategic department, social resources department, to the human resources department. Thank you very much for your time, sir. Thank you. Thank you.